السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ کا ذہن پریشانیوں میں بہت سی الجھنوں میں رہتا ہے تو میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ کو پرسکون نیند دے گی، یعنی کہ آپ کے دماغ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گی۔ آپ کا مائنڈ جو ہے بہت ہی پرسکون ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سنیے اور اپنی زندگی میں اس کو لازمی شامل کریں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ چلیے اب ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں سے۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتی۔ یہ وقت کے ساتھ بہت کچھ انسان کا بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتہ دار بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی انسان خود بھی۔ دوسروں کے ساتھ اچھا ہونے کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا بن جائیں، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھائیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب آپ طاقتور بن جاتے ہیں تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمتر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ غصے کی مقدار بات میں اتنی ہونی چاہیے جتنی آٹے میں نمک کی۔ حسن سیرت بغیر حسن سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں کوشش کیجیے خود کو سمجھا لیجیے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی بہترین راز ہے کہ امید صرف اپنے رب سے رکھیں۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ عقل مند انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان جو گالی غصے یا مذاق میں دیتا ہے وہ اس کی قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو انسان ظلم کے ذریعے عزت کو پانا چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں جو ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے ہے، ایک تقدیر سے زیادہ چاہنا اور دوسرا وقت سے پہلے مانگنا یا زیادہ مانگنا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں ہمارے پاس، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کا چنا ہے۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے، اور وہ دوست جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہو۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ جب تک دل آپ کا ٹوٹے گا نہیں تب تک دل میں روشنی آپ کی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اپنی خواہشوں کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دیجیے، اگر دیر کریں گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے، اسے شکست دیں۔ عشق وہ آگ ہے جو دل میں جلتی ہے اور روح کو پرواز دیتی ہے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیجیے۔
ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ اپنی تمام تر مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان، پریشانی وغیرہ کوئی آ جائے تو یہ اس پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی سے بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔